نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ آیت 112 to 113 میں جانیں گے کہ نسب اور کردار میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے۔ استغفر اللہ۔ آیت 114 to 122 تک جانیں گے وہ عنایات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، آمین۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 123 to 132 تک سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے؟ اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 133 to 138 میں سیدنا لوط علیہ السلام پر اللہ کے احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہیں۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اے مکہ والو تم ان بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ آیت 139 to 148 میں سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے بخشش و کرم بتایا جا رہا ہے، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت 149 to 157 میں مشرکین مکہ کے جھوٹے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔
اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے؟ یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت 158 to 163 میں بتایا جا رہا ہے کہ جنات کا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ آیت 167 to 170 میں مشرکین مکہ کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت 171 to 173 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہی غالب رہیں گے، اور ہم پہلے ہی سے اپنی پیغمبروں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 174 to 179 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس سورہ کی لاسٹ 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تسبیح اور رسولوں کے لیے درود پیش کیا جا رہا ہے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبر تیرے بندے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے سورہ صاد کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔